جیسا کہ انسان شروع سے ہی نئی نئی چیزیں بنانے اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، ان سب ایجادات میں سائنس کا بہت اہم کردار ہے، اور سائنس کی ان ایجادات میں سب سے اہم کردار مسلمان سائنسدانوں کا ہے۔ اگرچہ ابھی تک بہت سی مسلمانوں کی ایجادات ایسی ہیں جو نظروں سے دور ہے، حالانکہ دنیا کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اور ضروری ایجادات مسلمانوں نے ہی کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں جدید یورپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی، اور بعض کو نقل کر کے ایجاد کا صحرا اپنے سر سجایا۔ یورپ والوں نے عظیم مسلمان سائنسدانوں، جن میں قابل ذکر جابر بن حیان کو غبیر، ابن رشد کو ویرو، ابن سینا کو اویونا اور ابن الہیثم کو الہیزن کہنا شروع کر دیا، تاکہ ان عظیم انسانوں کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا اسٹوڈنٹ خالد بن یزید، زکریا رازی، ابن سینا، الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد، کندی، ابو محمد خوہبدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر، البطانی، ابن الہیثم، عمر خیام، المسعودی، ابو الوفا اور الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے بے خبر ہے، بلکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کا نام سن کر ہمارے طالب علم، ہمارے اسٹوڈنٹ حیرانی سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سائنس کی ترقی میں زیادہ ہاتھ یورپ کا ہے۔ مسلمانوں نے سائنسی خدمات اور انسانی خدمات کے وجہ سے بہت نام بنایا ہے۔ ان کی ایجادات نے دنیا کا رہن سہن ہی بدل دیا اور دنیا کو ایک نئی جانب لے گیا۔ اسی بات کا اقرار مغربی دنیا آج بھی کرتی ہے۔ آج میں آپ کو مسلمان سائنسدانوں کے عظیم کارناموں اور اہم ایجادات کے بارے میں بتاؤں گا، جن کی بدولت آج دنیا میں بہت سے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ان ایجادات کے بغیر آج کے دور میں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے اور ان کو معلوم چل سکے ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں۔ ہاسپٹل۔ دنیا کا پہلا ہاسپٹل بنانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ یہ ہاسپٹل 1872 میں مصر کے شہر قاہرہ میں احمد بن طالون کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس میں ڈاکٹر اور نرسز مریضوں کے علاج کے لیے موجود ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹڈی اور ٹریننگ کے لیے ایک سینٹر بھی قائم تھا۔ یہاں پر مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی یعنی ڈگری دینے والی دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر ہے۔ 859 میں مراکش میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی القرایون نے پہلی ڈگری دی تھی۔ یہ یونیورسٹی شہزادی فاطمہ الفربی نے قائم کی تھی۔ آج بھی یہاں اسٹڈی ہو رہی ہے۔ سرجری۔ مسلم سائنسداں الزہراوی کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ جدید سرجری کا بانی ہے، یعنی اس نے جدید سرجری کا ایجاد کیا۔ انہوں نے ہی سرجری کے آلات ایجاد کیے اور آپریشن کو ممکن بنایا۔ ان کی بدولت ہی موجودہ دور میں سرجری ممکن ہوئی۔ سرجری میں آج جو بھی آلات استعمال کیے جاتے ہیں سب ان کی وجہ سے ہے۔ الجبرا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی وہ پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے حساب اور الجبرا میں فرق کیا۔ الجبرا کو باقاعدہ ریاضی کی قسم کے طور پر لوگوں کو بتایا۔ یورپ پہلی بار حساب کے اس نئے سسٹم سے 12ویں صدی میں روشناس ہوا۔ الخوارزمی کو متفقہ طور پر دنیا بھر میں الجبرا کا بانی مانا جاتا ہے۔ ٹوتھ برش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کی مبارک سنت رائج ہوئی، اور تمام مسلمانوں کو اپنے دانت صاف کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ اس سے پہلے انسان اپنے دانتوں کی صفائی کی طرف خاص توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح سے ٹوتھ برش کی ایجاد بھی ممکن ہوئی اور دنیا کے لوگوں کو اپنے دانت صاف کرنے کا خیال آیا۔ شیمپو دنیا میں پہلی بار ایک مسلمان نے 1759 میں اس وقت لوگوں کو شیمپو کے بارے میں بتایا جب اس نے برطانیہ میں ایک واش روم یعنی حمام کھولا۔ برِ صغیر کے شیخ
دین محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار یورپ کو شیمپوس کے بارے میں بتایا۔ گٹار مغربی دنیا میں بہت زیادہ پسند اور بجایا جانے والا آلہ موسیقی گٹار بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ شطرنج دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کی جانے والی گیم کو ایجاد کرنے کا سہرا بھی مسلمانوں کے سر ہے۔ گھڑی یورپ سے 700 سال پہلے بھی اسلامی دنیا میں گھڑیاں عام استعمال ہوتی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں فرانس کے شہنشاہ شارلیمان کو گھڑی تحفہ میں بھیجی۔ محمد بن علی خراسانی دیوار گھڑی بنانے کا ماہر تھا۔ کیمرہ ابن حزم دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے کہا کہ روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ کی ساخت پر، آنکھ کی بناوٹ پر بہت تفسیریں کی اور دنیا کو کیمرے کے خیال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگر انہوں نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ کس طرح روشنی سفر کرتی ہے اور اسے کس طرح شبیہ کی صورت میں محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو آج لوگوں کو کیمرے کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ٹیکے کا ایجاد کہا جاتا ہے کہ فرانسی سائنسداں پاسٹر نے ٹیکہ ایجاد کیا، حالانکہ یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ 1724 میں سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافت استنبول میں برطانوی سفیر کی اہلیہ کے ذریعے یہ ایجاد یورپ پہنچی، بلکہ ترک اپنے بچوں کو بہت سی بیماریوں سے بچانے کے لیے ٹیکے بھی لگاتے تھے جن سے یورپ 50 سال بعد آگاہ ہوئی۔ پین کا ایجاد یعنی قلم کا ایجاد۔ پین قلم کی ایجاد کا اعزاز بھی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ مصر کے سلطان نے قلم بنانے والوں سے ایسے قلم کی فرمائش کی جس میں سیاہی بھری جائے اور اسے بار بار دوات میں ڈبونے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس طرح فاؤنٹین پین کا ایجاد ہوا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی مسلمان نسل اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر چکی ہے اور ان کی نظر میں صرف یورپ کو ترقی اور ایجادات کا سہرا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے اسلاف کے کارناموں سے سبق حاصل کرے اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرے تو دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان کو مسلم سائنسداں اور ان چیزوں کے بارے میں معلوم چل سکے جس کا ایجاد مسلمان سائنسداں نے کیا تھا۔